بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اور ہر ایک گروہ کے لیے ایک سمت ہے ہوا مولیہا جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پس تم سب نیکی کے کام کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کرو اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا تم جہاں کہیں بھی رہو اینما تکونوا تم جہاں کہیں ہوگے اللہ رب العزت تم سب کو اپنے پاس بلا لے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے اس رکوع میں اللہ رب العزت قبلے کی دوسری حکمت بیان کر رہے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ مسلمانوں ہر ایک گروہ کے لیے الگ الگ سمت ہے الگ الگ قبلہ ہے چاہے وہ اللہ کی طرف سے وہ قبلہ ان کے لیے مقرر کیا ہو یا ان لوگوں نے خود اپنی طرف سے مقرر کر لیے ہوں لیکن جب ہر قوم کے لیے الگ الگ قبلہ ہے الگ الگ سمت ہے
تو پھر اگر مسلمانوں کا ایک قبلہ کعبۃ اللہ ہے تو اس میں تعجب کرنے کی کیا بات ہے؟ اب اللہ رب العزت مسلمانوں کو یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم سب مل کر ان سب لوگوں کو جو اللہ کے مخالف ہے، اس قبلے کے مخالف ہیں، اللہ کے منکر ہیں، اگر تم ایک قبلے پر جمع کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا تم ایسے فضول کام میں کیوں بحث کرو جس میں کچھ فائدہ نہیں؟ اپنے کام پر آؤ، اور وہ کام کیا ہے؟ نیکی میں سبقت کرنا۔ وہ کام اپنے اعمال میں، اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرنا۔ لہذا تم جو ہے اصل کام پر آؤ، اصل فکر پر آؤ، اور وہ فکر یہ ہے کہ اپنے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے نیکی کے کام کرنے میں سبقت کرو، کوشش کرنے لگو کہ تمہارے اعمال نامے نیکیوں سے پر ہو۔ تو یہ تمہارا اصل کام ہے، اس کام پر آ جاؤ، جبکہ اصل کام ہے فضول باتوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ فاستبقوا الخیرات۔ اب جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے کہ یہ سب کے سب ایک قبلے پر جمع نہیں ہو رہے ہیں، یہودیوں کا الگ قبلہ، عیسائیوں کا الگ قبلہ، اور مسلمانوں کا الگ قبلہ۔ اب مسلمان چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، ایک ہی قبلے پر سب کا اتفاق ہو جائے۔ دنیا میں یہ چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو پھر کوئی بات نہیں، ایک موقع آئے گا، وہ قیامت کے دن کی گھڑی ہے کہ آج جو نہیں آ رہے ہیں، کل ان سب کو اللہ ہی کے سامنے کھڑے ہونے ہوں گے، اور اللہ ہی سب کا قبلہ ہو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا۔ آج وہ کدھر بھی رہے، لیکن کل سب کو اللہ رب العزت اپنے پاس کھڑا کریں گے اور سب کو بلا لیں گے۔ پھر اس وقت سب کو ماننا پڑے گا کہ ہاں، قبلہ مسلمانوں کا بھی ایک ہی ہے، سارے انسانوں کا قبلہ بھی ایک ہی تھا، ہم نے اس کو نہیں مانا۔ تو آج یہ نہیں مان رہے ہیں، کل ان سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اور اس وقت مجبوراً مانیں گے۔ ماننے کے بغیر چارہ ہے ہی نہیں، ماننا ہی پڑے گا ان کو۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کس پر؟ اللہ پر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ گھڑی لے آئیں گے، کل ان کو ماننا پڑے گا۔ تو یہ مسلمانوں، تمہارا جو قبلہ ہے یہ تو اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، لہذا تم اس پر جمے رہو اور نیکی کے کاموں میں سبقت کرو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اور جہاں سے بھی سفر کے لیے باہر نکلو، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو بس اپنا چہرہ آپ مسجد حرام کی طرف کر لیجیے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور آپ جہاں سے بھی نکلیں سفر کے لیے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، بس آپ اپنا چہرہ، آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، سمت کی طرف کر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یہی بات حق ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہی بات حق ہے
جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے، تمہارے پاس یہ بات آئی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اس مضمون کو بیان کر رہے ہیں کہ جب تم حضر میں رہو تو اسی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز تمہیں پڑھنا ہے۔ جب کہاں؟ حضر میں رہو، یعنی گھر میں رہو، اقامت میں رہو، تو اس وقت تو قبلے کی طرف رخ کر کے مسلمانوں نماز پڑھنا ہی پڑھنا۔ یہاں پر حضور کو مخاطب کر کے ساری امت مسلمہ مخاطب ہے کہ جب تم حضر میں رہو تو جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوگے تو قبلے ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اور اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم سفر کے لیے نکلو، مدینے کے لیے نکلو یا دوسرے ملکوں کے لیے نکلو، کدھر بھی تم سفر پر نکلو گے تو کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ ہم اقامت میں تھے ہی، حضر میں تھے تو قبلے کی طرف رخ کر رہے تھے، اب سفر کی طرف نکلے ہیں، دوسری جگہ پر سفر کر رہے ہیں تو کہیں دوسری سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ نہیں، سفر میں بھی وہی کرنا ہے، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے جیسے حضر میں پڑھتے تھے۔ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ یہاں شطرہ کا بھی جو لفظ ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے سمت اور ایک ہے قبلہ۔ تو حضرات مفسرین نظام نے فرمایا اور اکثر فقہاء کرام کا متفقہ رائے یہ ہے کہ یہاں شطر سے مراد سمت ہے، کہ قبلے کی سمت پر، یعنی مسجد حرام کی سمت کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھنا۔ اب جہاں بھی کہیں رہے مسلمان جو ہے غور و خوض کر کے بس اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لے، بس اتنا کافی۔ اور جو قریب میں ہے، کعبۃ اللہ کے قریب ہے، تو وہاں تو ان کو قبلے کے سامنے ہی رخ کر کے نماز پڑھنا۔ جن کو قبلہ وہاں دکھتا ہو، کعبۃ اللہ دکھتا ہو، ان کو تو اسی سمت کی، اسی کو سامنے رکھ کر نماز پڑھنا ہے۔ اور جو لوگ دور ہیں، بلاد بعیدہ ہیں، ان کو قبلے کی سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ غور و خوض کر کے قبلے کی سمت کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اس کو بتایا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بات ہے جو کہ یقینی طور پر صحیح ہے، لہذا اس کو یقین جان کر مسجد حرام کی سمت کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ غافل ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ اگر خلاف کرو گے تو اس کو بھی اللہ رب العزت جانیں گے، اور اگر صحیح سمت پر پڑھو گے اس کو بھی اللہ رب العزت جانیں گے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں کہیں رہو، جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس آپ
اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور جہاں کہیں ہوگے بس تم اپنا چہرہ اسی کی طرف کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگ تمہارے مقابلے میں خلاف ورزی کرنے کا موقع نہ ملے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف یا تمہارے مقابلے میں حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، البتہ وہ لوگ جو کہ بے انصاف ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جو کہ ظلم کے خوگر ہیں، وہ تو کبھی بھی جو چاہیں گے نہیں کہ خاموش رہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، بس ان کا اندیشہ نہ کرو، وَاخْشَوْنِي، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، کیوں؟ تاکہ میں تم پر اپنا انعام، اپنا احسان مکمل کروں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ اس آیت مبارکہ میں حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ یہاں پر جو شطر المسجد الحرام کا جملہ ہے 3 مرتبہ لے کر آئے ہیں۔ بار بار اس جملے کو کیوں لے کر آئے ہیں؟ حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ قبلے کی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں۔ بار بار 3 مرتبہ لانے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھو۔ اے مسلمانوں، تمہارا قبلہ جو کہ کعبۃ اللہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ تو اہمیت کو بتانے کے لیے تاکیداً اللہ رب العزت بار بار لے کر آئے ہیں۔ اور دوسری وجہ حضرات مفسرین نظام نے یہ فرمایا کہ اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو کیا ہوگا کہ یہ اعتراض کرنے والے لوگ اعتراض کریں گے کہ دیکھو مسلمان اپنے قبلے کو چھوڑ دیے، مسلمان اپنے قبلے کو چھوڑ کر ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے شطر المسجد الحرام کو 3 بار ذکر کیے۔ اور جیسے کہ یہود و نصارہ بھی جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ دیکھو مسلمان ہمارے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اے مسلمانوں تم مجبور ہو اور تم ہمیں یہ سمجھو کہ ہم برحق ہیں، اسی لیے تو تم لوگ بیت المقدس کی طرف نماز جو پڑھتے ہو رخ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ یہودی لوگ یہ بار بار کہا کرتے تھے مسلمانوں سے کہ دیکھو یہی تو ہمارے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ تم بھی ہماری طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو بیت المقدس کی طرف۔ تو یہودی لوگ اس طرح کہا کرتے تھے، تو اسی لیے مسلمانوں کو کہا کہ اپنے سمت کو اہمیت دو، جو کہ قبلہ ہے تمہارا کعبۃ اللہ ہے، اس قبلے کو اہمیت دو، اس لیے اللہ نے ذکر کیا۔ اور مشرکین اور کافرین جو تھے، اہل مکہ جو تھے،
یہ مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ دیکھو اگر اے مسلمانوں تم ابراہیم علیہ السلام کے متبع ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور اگر تم دوسرے رخ کی طرف نماز پڑھو گے تو تمہارا ابراہیم علیہ السلام کے متبع ہونے کا کیا فائدہ؟ تو اس طرح سے جو ہے اعتراض کافر لوگ کیا کرتے تھے. تو اسی لیے مسلمانوں کو اس کی اہمیت دلائی کہ دیکھو اگر اس طرح کرو گے تو کافر لوگ کہیں گے کہ دیکھو اپنے آپ کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متبع ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور تمہارا کام الگ ہے. تو اس طرح سے اعتراض کریں گے. تو مسلمانوں کو بتلانے کے لیے اس کی اہمیت دلانے کے لیے 3 مرتبہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یعنی مسجد حرام کا جملہ لے کر آئے 3 مرتبہ. اور بتایا کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ لوگ حجت بازی نہ کریں، اس طرح سے اعتراض کا موقع ہی نہ ملے. اس لیے مسلمانوں جو تمہیں ہدایت دی جا رہی ہے اس ہدایت کو مانو اور ایک ہی سمت یعنی ایک ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تاکہ حجت بازی ہو ہی نہ، کوئی اعتراض کرے ہی نہ مسلمانوں پر. تو اس کی اہمیت دلانے کے لیے 3 مرتبہ ذکر کیے ہیں اللہ رب. پھر اللہ نے اگلے ٹکڑے میں إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سے کہہ بھی دیا کہ دیکھو کچھ لوگ تب بھی تم ہدایت پر عمل کرو گے تب بھی کچھ لوگ کیا ہوں گے، وہ کٹ حجتی کی وجہ سے اعتراض کریں گے. جو اعتراض کرنے کے خوگر ہیں، بے انصاف لوگ ہیں، ان کی زبان کبھی تم بند نہیں کر سکتے، وہ کریں گے ہی کریں گے اعتراض، وہ کریں گے ہی کریں گے اعتراض. لہٰذا ان کے اعتراض کی طرف تم کچھ فکر ہی نہ کرو. وہ کچھ بھی کرے، کچھ کٹ حجتی لوگ ہوتے ہی ہیں، ان کی زبان کوئی بنی نہیں کر سکتے. تو ان لوگوں کا کچھ بھی تم فکر نہ کرو، ان کا اندیشہ نہ کرو. فَلَا تَخْشَوْهُمْ ان کا کچھ بھی اندیشہ نہ کرو، وہ تمہارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے، کچھ بھی اندیشہ نہ رکھو. وَخْشَوْنِی بس مجھی سے ڈرو، میرے سے ہی ڈرو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ کیوں؟ تاکہ میں تم پر اپنا انعام اور اپنا احسان مکمل کروں. اور وہ کیا ہے؟ وہ بہشت کے اندر داخل کرنا، تاکہ میں تمہیں جو ہے جنت کے اندر داخل کروں اور داخل کر کے اپنا انعام تم پر مکمل کروں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تاکہ تم دنیا میں رہ کر ہدایت ہی حاصل کرو، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکام کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ کے پاس پہنچو. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. کس طرح کا انعام؟ اس طرح کا انعام جس طرح سے جس طریقے سے ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا تم ہی میں سے، منکم یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے درمیان ہماری آیات الہیہ کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں پاکیزہ بناتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور کتاب الہی کی تعلیم دیتے ہیں. والحکمہ اور فہم کی اور دانائی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا اور ان چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں جو تمہیں معلوم بھی نہیں، جن کی تمہیں خبر بھی نہیں، ان کی وہ تعلیم دیتے ہیں. تو کس طرح سے اللہ رب العزت انعام مسلمانوں پر کیا ہے، کس طرح سے نعمت اللہ نے دی ہے. ایک نعمت اللہ نے یہاں پر ذکر کی کہ تمہارے درمیان میں تمہیں میں سے ایک رسول کو ہم نے بھیجا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے کہ
مسلمانوں کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی ملے ہیں، اور خصوصی طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ان کو ایک ایسا رسول اللہ نے بھیجا ہے جو قیامت تک کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے، اور یہ انعام جو مسلمانوں کو ملا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی اس میں دخل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ دعا یہ کی تھی کہ اے اللہ میری نسل میں ایک ایسے نبی کو مبعوث فرما جو سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، اور وہ رسول اور وہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے ان کی نسل میں پیدا فرما۔ تو یہ دعا قبول ہوئی اور یہ انعام اللہ نے کیا۔ کب؟ جب بنائے کعبہ کر چکے، یعنی کعبۃ اللہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں کھڑی کی، کعبۃ اللہ کو تیار کیا، اس وقت یہ دعا کی تھی اور اللہ نے یہ دعا قبول فرما۔ اور دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا تھی؟ دوسری دعا یہ تھی کہ اللہ میری نسل سے ایک ایسی امت پیدا فرما جو ساری امتوں پر فوقیت لے جانے والی ہو اور ساری امتیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اللہ نے یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی، اور اس امت مسلمہ کو معتدل امت کہا نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا۔ یہ حضور علیہ السلام کی امت ہی ہے کہ ان کو معتدل امت کہا، یعنی ہم جیسے لوگوں کو اللہ نے معتدل امت کہا، یعنی ہر چیز میں اعتدال رکھنے والی امت۔ تو یہ دونوں نعمتیں اللہ نے عطا کی۔ اور جو یہ پیغمبر اللہ نے بھیجا، اس کے منصب نبوت کیا کیا ہے، یعنی کیا کیا کام ان کو اللہ نے دیے ہیں، وہ کام اس پیغمبر نے کیے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا، یہ پیغمبر اپنے منصب نبوت کو ادا کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ تمہارے سامنے ہماری کتاب الہی کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ یہ ایک ان کا کام تھا، اور حضور علیہ السلام یہ کام بھی کیے، صحابہ کے درمیان آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، تلاوت کر کے سناتے تھے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور دوسرا کام حضور کا یہ تھا کہ لوگوں کو پاکیزہ بناتے تھے، دلوں کو صاف کرتے تھے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اتنی تربیت ہوئی اور حضور نے تربیت کی کہ ان کے دلوں کو پاک اور صاف کر کے رکھا، اور اللہ کی طرف سے ان کو راضی نامہ مل گیا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے یہ کام بھی کیا، وَيُزَكِّيكُمْ، یعنی دلوں کو صاف کیا، اور حضور نے صحابہ کی اس طرح تربیت کی۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے تابعین کی تربیت کی، تابعین نے تبع تابعین کی تربیت کی، اور یہ سلسلہ آج تک چلا رہا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور اسی طریقے سے پیغمبر کا ایک کام کیا تھا؟ تیسرا کام یہ تھا کہ وہ کتاب الہی کی تعلیم بھی دے، قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم کو صحابہ کو سمجھاتے بھی تھے اور تعلیم بھی دیتے تھے۔ معلوم یہ ہوا
قرآن کریم کی تعلیم ضروری ہے، صرف ترجمہ سیکھ لینے سے قرآن کریم کی تعلیم نہیں ہوتی، اور صرف ترجمہ سیکھ لینے سے، پڑھ لینے سے اس کو حق بھی نہیں ملتا کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر کرے، اس کو احادیث مبارکہ بھی معلوم ہونی چاہیے، اس کی بھی تعلیم ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے کیا کیا اس کے لیے اصول و ضوابط ہے اس کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ نہیں تو بہت سارے عرب کے اندر قرآن کریم کے ترجمے جانتے ہیں، ان کی زبان ہی مادری عربی ہے۔ اب اگر صرف ان کو کہا جاتا کہ بس ترجمہ پڑھو اور قرآن کریم کی تفسیر کرو تو ہر عرب کا لوگ جو ہے قرآن کریم کی تفسیر کرنے لگ جاتے، اسی لیے ہر ایک کو حق بھی نہیں دیا قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا۔ تو وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اس کی کتاب الہی کی تعلیم سیکھنا بھی ضروری ہے، تعلیم لینا بھی ضروری ہے۔ تو حضور کا ایک کام یہ تھا، یہ بھی کر کے گزرے۔ والحکمہ، اور دانائی کی تعلیم، حکمت اور فہم کی تعلیم بھی حضور علیہ الصلوۃ نے دی۔ حضرات مفسرین نظام نے یہاں پر ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ حضور کی تعلیم کسی انسان کے عقل میں آئے یا نہ آئے، تب بھی حضور نے جو حکمت بیان کی ہے کسی چیز کی، اس حکمت کو ماننا ضروری ہے۔ انسان کی عقل اسے قبول کرے یا نہ کرے، حضور کی بات کو اسے قبول کرنا ضروری ہے۔ والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ کیا سکھلاتے تھے؟ وہ چیزیں بھی سکھلاتے تھے جو کچھ تم نہیں جانتے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ چیزیں بھی سکھاتے ہیں جو تمہیں معلوم نہیں۔ تو یہ حضور کے منصب نبوت میں یہ کام آتے تھے، یہ کام حضور علیہ الصلوۃ نے کیے ہیں اور امت کو تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایمان پر پوری طرح ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔